بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے سے جب ظہور کا ارادہ کیا تو اس نے پھر کائنات کو تخلیق فرمایا، فرشتے تخلیق فرمایا، جنات کو تخلیق کیا۔ اس نے بہت سے عالم یعنی بہت سے جہان خلق کیے۔ ذات الہی کا ظہور ہوتے ہی پھر صفات الہی کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ وہ مالک تو ہے ہی، مگر جب تخلیق کے مراحل شروع ہوئے تو اس کے خالق ہونے کی صفت سامنے آنے لگی۔ جب مختلف عالم وجود میں لائے گئے، ہر عالم اور ہر جہان کو الگ الگ مقاصد کے لیے تخلیق کیا گیا۔ جب مقاصد الگ تھے تو ظاہر خوبیاں بھی الگ الگ رکھیں، جیسے عالم عرفان ہے، عالم انوار ہے، عالم احدیت ہے، عالم وحدت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ارواح ہے، عالم وجدان ہے، اور بہت سارے عالم ہیں۔ جب اتنے سارے عالم اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے تو اسی طرح کے نہ جانے اور کتنے عالم جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے تو صاف ظاہر ہے اب جتنے عالم وجود میں آئے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پہچان کرانے کے لیے ہر چیز کا مد مقابل بھی پیدا کیا۔ کہیں انوار کے جلوے بکھیرے، کہیں حسن کی محفلیں سجائیں، کہیں خوشبوؤں کے جہان بسائے، جنت بنائی، دوزخ بنائی۔ اللہ پاک نے تخلیق میں ایک فارمولہ رکھا۔ فارمولہ یہ ہے کہ کسی بھی تین اجناس کو، کسی بھی تین جنسوں کو ملا کر، تین قسموں کو، تین چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز تخلیق کی۔ مگر پہلے میں یہ بتا دوں، یہ بتانا بلکہ ضروری ہے کہ تمام عالمین کے لیے اس نے اپنی قدرت کے الگ الگ رنگ، الگ الگ فارمولے رکھے۔ ہم انسان جس ظاہری وجود کے ساتھ جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اسے عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تخلیق کا فارمولہ جو ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی گئی اس میں جو بھی فارمولہ ہے وہ تین جنسوں پہ مبنی ہے، اور یہ تین جنسوں کا فارمولہ عالم ناسوت کا ہی ہے۔ جنات اور انسان کے حوالے سے مضمون کو میں سمیٹوں گا، اور کیونکہ میری اس کلاس سے جو فائدہ ہے وہ جنات اور انسانوں تک ہے، انسانوں کے لیے ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ وہ بہتر طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک گروہ انسان اور دوسرا گروہ جنات کا ہے۔ تو عشق کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں میں جنات ہی ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے۔ آج بھی خدمت خلق کے جو ذمہ داریاں جنات ادا کر رہے ہیں نا، وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنات کی خدمات کے حوالے سے پھر کسی اور کلاس میں مختصر میں بتاؤں گا۔ لہذا انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے ملاپ سے بنائی، ایک جسم ہے، نفس ہے، روح ہے۔ اب جسم کی تخلیق پھر دو چیزوں سے کی ہے، ایک پانی، دوسرا مٹی۔ ان دو چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ بغیر پانی کے انسان کے لیے جینا ناممکن ہے۔ جس طرح زمین پہ فصل اگانے کے لیے مٹی کو تر کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کا جسم مٹی کا ہے، تو اس مٹی کو تر رہنے کے لیے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ نباتیاتی حیات کا جو سارا دار و مدار ہے نا، وہ پانی پر ہے، اور انسان کے پروان چڑھنے میں
جو انسان یہ پروان چڑھتا ہے بچپن سے، ایک قطرے سے پھر لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر یوں آگے آہستہ آہستہ ایک مکمل صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہاں سے بچپن سے لے کے وہ بڑھاپے تک پروان چڑھ کر جوانی تک پروان چڑھتا ہے، پھر جوانی سے پھر واپس وہ بڑھاپے کی طرف اور کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں جو ہے وہ روح نباتی کا عمل دخل ہے۔ پانی ہی حقیقت جسم انسانی کی زندگی ہے حقیقت میں، ورنہ پانی باقی جو جسم ہے وہ پانی کے بغیر جو باقی جسم ہے وہ تو صرف مٹی ہے، اور جب نباتیاتی روح نہیں رہتی تو پانی کی ضرورت بھی نہیں رہتی، جسم مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے۔ اگر نباتیاتی روح کے بعد بھی اس جسم کو پانی دیا جائے تو یہ پانی نہیں پیتا، جیسے انسان مر جاتا ہے تو اس میں سے روح نکل جاتی ہے نا، وہ جو روح نکلتی ہے وہ بھی 3 جزوں پہ ہے، ایک روح نباتی ہے، روح جماعتی ہے، روح حیوانی ہے۔ اس کا بھی ذکر پہلے بھی ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو یہ ہے کہ ان تینوں جزوں سے ملا کے ایک روح ہے، اس کو روح جبروتی کہا جاتا ہے۔ وہ جب نکلتی ہے تو پھر اب روح نکلنے کے بعد آدمی کو پانی پلاؤ، پانی پی نہیں سکتا۔ اگر اسے پانی میں رکھا جائے گا تو وہ پانی جسم کو پھاڑ کے رکھ دے گا، جیسے کسی مٹی کسی زمین پہ اگر کھڈا کھود کے پانی ڈال دیا جائے تو ٹھہرا ہوا پانی اس کھڈے کو خراب کر دیتا ہے، مٹی کو گدلا کر دیتا ہے، وہ پانی وہاں پہ رنگ بھی بدل دیتا ہے اور وہاں بدبو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جسم کو اگر پانی میں رکھیں گے تو جسم بھی پھٹ جائے گا، بدبو پھیلا دے گا اور پورے ماحول کو گندا کر دے گا۔ اب جسم کی بات تو ہوگی پوری، مختصر صرف میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اب جو نفس ہے، نفس یہ انسان کے وجود کا دوسرا جز ہے، اور نفس کے لیے بتایا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے، روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر نفس کو موت آ جاتی ہے۔ اب موت اور حیات یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بہت پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، تھوڑا اور تفصیل سے کسی اور کلاس میں یا سیشن میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ موت اور حیات کیا چیز ہے۔ مگر یہاں بات جو ہے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک قول ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جا اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے یا تو مر جائے، تو مر جائے اس سے پہلے تو مر جا۔ نفس سے متعلق ایک لطیف نکتہ جو عشق حقیقی راہ کے طالب کے لیے معاون ثابت ہوگا، وہ میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ نفس کی اصل میں جو اقسام ہیں، نفس کے جزے ہیں کچھ اور۔ نفس جو ہے اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اب نفس امارہ کے کچھ جزے ہیں، اب اس کے 3 جزے ہیں، ایک نفس لوامہ ہے، نفس الہامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اب جو مارنا ہے وہ صرف نفس امارہ کو مارنا ہے، باقی جو نفس لوامہ اور نفس الہامہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ میں خود بخود ضم ہو جاتے ہیں، لہذا مارنا اصل میں نفس امارہ کو ہوتا ہے۔ پیدائش سے ہی جس نفس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اور نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی خواہشات و ضروریات کو پورے جسم میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، آرام ہے، راحت اور سکون، خود نمائی، خود سری، خود پسندی، من مانی،
یہ تمام نفس کی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کے لیے شیطان اسے ابھارتا رہتا ہے، کیونکہ نفس کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے، نفس کی تخلیق آگ سے ہے، جسم کی تخلیق مٹی سے ہے، نفس کی تخلیق آگ سے ہے، روح کی جو تخلیق ہے وہ نور سے ہے، روح کی تخلیق نور سے ہے، نفس کی تخلیق نار سے ہے، اور ابلیس بھی نار سے ہے، اس کا تعلق ابلیس سے ہے۔ لہذا شیطان کا تو کام یہی ہے کہ انسان کو بہکاتا رہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی تھی، تو تمام جنوں اور ملائکہ سے کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو، یہ میرا خلیفہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کی کبریائی کو ان سب کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جب انہیں سجدے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اسے مردود قرار دے کر نکال دیا گیا۔ لیکن اس وقت ابلیس نے ایک اجازت مانگی تھی کہ اللہ پاک اب مجھے مردود تو کر دیا لیکن مجھے اجازت دے، میں اسے بہکاؤں گا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں نفس کا خمیر بھی، یعنی ابلیس کا، شیطان کا خمیر بھی رکھا، اور اس خمیر کو نفس کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ رکھنے کے بعد رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ میں نے تیری سہولت کے لیے، ویسے تیرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا کہ تو مٹی کو اور نور کو کیسے بہکاتا، لہذا تیری نار بھی اس میں ڈال دیے، اب تیری چیزیں اس میں موجود ہیں، اب تیرے لیے تھوڑا آسانی ہے کہ تو اس کو جتنا بہکا سکتا ہے بہکا دے، بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا دے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کبھی تو نہیں بھٹکا سکے گا۔ اسی وجہ سے شیطان جو ہے وہ شروع سے ہی ہمارے بہکانے میں مصروف رہتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے میں آ کر شیطانی اوصاف کا مالک بن جاتا ہے۔ شیطانی اوصاف کا مقام نفس امارہ ہے، سرکشی اس کی فطرت ہے، بس اسی کی سرکشی کو مارنا ہے۔ نفس امارہ کی شکل جو ہے وہ کتے جیسی ہے، آوارہ کتا جیسے ہوتا ہے، اسی طرح وہ ہر کسی پہ بھونکتا رہتا ہے، نفس بھی ہر کسی کی طرف جناب جھانکتا رہتا ہے، اور جیسے کتا ہر کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اس لیے نفس کی خواہشات میں بھی یہی ہے کہ دوسرے کا حق مار لے لیکن اپنی ضرورتیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اسی طرح یہ نفس بھی ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے۔ نفس امارہ کی خسرتیں آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پروان چڑھنے لگتی ہے، پیٹ میں تاثیر آنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے، حلال حرام حق ناحق کی تمیز مر جاتی ہے، زبان میں جب اس کی تاثیر آتی ہے تو فضول بولنا شروع کر دیتا ہے، گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، خود کو باقیوں سے بہتر بتاتا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، شہوت کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کا بے مہار ہو جانا، پاکی پلیتی کا فرق نہ رکھنا، ذہن کا مفلوج ہو جانا، یہاں تک مالک اور خالق کی بجائے اب دنیا میں اپنی لذتوں کا سامان تلاش کرتا ہے، گلے شکوے غیبت اس کا شیوا بن جاتا ہے، وہ کتے کی طرح بس اپنی ذات میں جینے لگتا ہے۔ اب یہ معاشرتی طور پہ بھی ایک ظالم اور غاصب بن جاتا ہے، دولت شہرت عزت زمین و جائیداد کی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں ایسے فرد کو مریض کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ مرض لگا ہوا ہے، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اب ان مرضوں کا علاج کرنا ہے۔ روحانیت میں اصل میں اس کو ایک مرض تسلیم کیا جاتا ہے اور اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام پھوڑے پھنسیوں کا زہر نفس امارہ کی وجہ سے ہے۔ اب اس مریض کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس آوارہ کتے کو مارنا بہت ضروری ہے، اگر مار نہیں سکتے تو کم از کم زنجیر سے باندھ لو، زنجیر سے بندھا کتا کسی کو کاٹے گا تو نہیں، منہ پہ کپڑا باندھ لو اب کسی پہ بھونکے گا تو نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کم از کم کسی کو دیکھے گا تو نہیں۔ نفس امارہ ایک مریض ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا علاج ہے، جب آپ اس کے ذکر میں لگ جاتے ہیں تو مریض اسپتال میں داخل کرانے جیسا کام ہے، اور پھر یہ نفس لوامہ ہے، یعنی زیر علاج ہے۔
پھر وقتاً فوقتاً اسے خوراک ملتی رہتی ہے، یعنی دوائی وغیرہ ملتی رہتی ہے۔ پھر یہ علاج سے نکل کر پرہیز کی منزلوں میں آتا ہے۔ جب پرہیز کی منزلوں میں آتا ہے تو یہ نفس الہامہ ہو جاتا ہے، تو یا نفس ملہمہ جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پرہیز سے بھی آگے نکل کے مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ والوں کو ہی جنت اور باغات ملتے ہیں، ان کے لیے وہاں حوریں ہیں، محلات ہیں اور باقی ساری نعمتیں ہیں، اور نفس مطمئنہ والے ہی اصل میں قلب سلیم رکھتے ہیں۔ لہذا اس بات کو یوں سمجھے کہ نفس امارہ سرکش و گناہوں میں مبتلا ہے، توبہ کے بعد نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ کسی سرکشی یا گناہ ہو جانے کی صورت میں آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو۔ اگر آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اب آپ کا نفس جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگا ہے، اور پھر وہ اب نفس امارہ کو شکست دے چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملامت پہ نادم رہے اور معذرت اور معافی کی طرف آئے، اور خود کو اپنے رب کے کرم کی طرف رجوع کرے، اور جب آپ کے اندر سے خواہشات کے نتیجے میں صبر کی تلقین ملتی ہے، یعنی آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو گئی تو پھر آپ نے اس خواہش کو چھوڑ کر صبر کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نفس الہامہ جو ہے اس کی کیفیت میں آپ آ گئے ہو، نفس ملہمہ کی کیفیت میں آ گئے ہو۔ پھر یہاں تک کہ آپ کے اندر سے اگر خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی بھوک کا اور مختلف قسم کی تمناؤں کا اور چیزوں کا خیال ختم ہو جاتا ہے، اگر بھوک رہتی بھی ہے تو آپ اس پہ راضی ہو، مالک ہے وہ اگر بھوکا رکھتا ہے رکھے، اگر اس نے پیاسا رکھا ہے رکھے، اگر اس نے بیمار رکھا ہے رکھے، اس کا منہ میں وہ جانے، اس کے کام جانے۔ جب وہ ہر بات میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں راضی رہنے لگ جاتا ہے اور ہر چیز پہ مطمئن ہونے لگتا ہے، ہر دکھ میں ہر سکھ میں مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اب دنیا کے طوفان اس سے ٹکرا کے پلٹ جاتے ہیں، مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے دور میں آپ پہ جلووں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی یوں ہی تصورات میں۔ آپ نورانی جلووں کی سیر، آپ کو نورانی جلووں کی سیر کرائی جاتی ہے، اور اب دل بھی مالک کی رضا پہ راضی رہنے لگتا ہے، اور نفس بھی۔ جب آپ ہر حال میں راضی ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا خلیفہ کہ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر چیز میں یہ مجھ سے راضی ہے، اب تم لوگ گواہ رہنا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم گواہ رہنا کہ یہ جب میری ہر تکلیف اور دکھ، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر تنگی، ہر بدحالی میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ لہذا بھوک پیاس، سردی گرمی، بیماری، درد تکلیف، غموں اور مصیبتوں میں بھی یہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور روح جو ہے، روح کی تخلیق جو ہے انسان کے جسم کا، روح جو انسان کی تخلیق کا تیسرا جز ہے۔ روح کی 3 اقسام ہیں، یہ ایک ہے روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی۔ روح جمادی جو ہے وہ یعنی 2 قطروں کو آپس میں جوڑنا، پھر ان قطروں کو مطلب ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ روح جمادی کا کمال ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پروان جب چڑھنے لگتا ہے تو یہ روح نباتی کا کمال ہے، روح نباتی کا عمل ہے۔ اور پھر جب یہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو کے جب یہ دنیا میں تشریف لانے لگتا ہے، دنیا میں آنے لگتا ہے، تو پھر یہاں اس کی جو خواہشات پروان چڑھتی ہیں تو یہ ہے روح حیوانی۔ اسی سے پھر اس کی خواہشات جنم لینے لگتی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ہاضمہ ہے، نظام تنفس ہے، نظام تولد ہے، اور فکر ہے، کلام ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں
کیا دیکھنا ہے، کدھر دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس بات کی ضد کرنی ہے، مطلب مختلف چیزوں کی فرمائشیں اور خواہشیں اور یہ سب کچھ، یہ جو ہے وہ روح حیوانی سے ہے۔ یہ روح جمادی اور روح نباتی اور روح حیوانی کے اجتماع کو، ان تینوں ارواح کے کو جوڑ کے جس ڈبے میں یا جس چیز میں بند کیا گیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روح جبروتی۔ تو جب انسان مرتا ہے تو پھر یہ روح جبروتی نکلتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ تینوں ارواح بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر جب روحیں نکل گئیں تو پھر نفس کو کچھ ملتا ہی نہیں، نفس کی ساری غذائیں بند ہو جاتی ہیں، نفس پھر مر جاتا ہے، پھر اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نفس مر گیا۔ روح تو پرواز میں ہے نا، وہاں سے آئی ہے پھر وہاں چلی جائے گی، موت تو روح کو واقع نہیں ہے۔ اگر آپ روحانی دنیا میں آ جاتے ہیں، نفس کو اپنی اس دنیا میں مار دیتے ہیں، تو پھر زندگی اور موت کا فلسفہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بس ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، یہاں سے نکل کے پھر اگلے سفر میں چلے جاتے ہیں۔ بس یہی اس کا مختصر بیان ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اور جو کمالات رکھے ہیں اس کے حوالے سے بھی مختلف کلاسوں میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کو خلافت کا جو منصب دیا ہے اس منصب کے حوالے سے بھی کافی کچھ بیان کیا جا چکا ہے، مزید بھی انشاءاللہ بیان کیا جاتا رہے گا۔ لہذا اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم لطائف پہ گفتگو کریں گے۔ لطائف پہ پہلے بھی بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، اور آپ ویسے بھی صاف ظاہر ہے روحانیت کے سفر میں ہیں تو لطائف سے آپ آگاہ ہیں۔ مزید ہم مختصر لطائف کے حوالے سے تھوڑا تعارف اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔ جزاک اللہ۔